بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا 9 کلاس ترجمۃ القرآن سورہ مریم کا پہلا لیکچر ہے۔ سورہ مریم یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں 6 رکوع اور 98 آیات ہیں۔ تعارف کے حوالہ سے سورہ مریم میں حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس لیے سورہ کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ شارٹ کویسچن بن سکتا ہے کہ سورہ مریم کو یہ نام کیوں دیا گیا، اس کی وجہ تسمیہ۔ تو اس حوالے سے کیونکہ اس میں حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے، آپ کا ذکر خیر کیا گیا، اس لیے اس کو سورہ مریم کا نام دیا گیا۔ سورہ مریم اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی جانب جو ہے وہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ ہجرت مدینہ سے قبل ایک ہجرت حبشہ ہے، جو مکہ کے رہنے والے مسلمان، جو مظلوم مسلمان تھے، جن پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، جو ہے وہ ظلم کے سبب سے انہوں نے حبشہ کی جانب جو ہے وہ ہجرت کی۔ حبشہ یہ براعظم افریقہ کا ایک ملک ہے۔ آج کل اس علاقے کا نام ایتھوپیا، اس ریاست کو کہا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت جب فرمایا تو وہاں کا ایک حکمران جو ہے وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا، اور اس کا لقب جو ہے وہ نجاشی تھا۔ اس دور میں جو بھی ایتھوپیا یعنی حبشہ کا بادشاہ بنتا اس کو نجاشی کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اسی طرح یہ بات بھی ضمناً یاد رکھیں، جیسے مصر کا جو بادشاہ بنتا اسے فرعون کہا جاتا، نام اور تھے، ایسے ہی حبشہ کا جو بادشاہ بنتا اسے نجاشی کہتے تھے۔ کیسر و کسریٰ فارس اور روم کے بادشاہوں کے القابات تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ نمرود یہ عراق کے بادشاہوں کے القابات تھے۔ تو بادشاہ زمانے کے اعتبار سے بدلتے رہتے، لیکن القابات ان کے جو ہے وہ وہی رہتے۔ تو حبشہ کا جو بھی بادشاہ تھا اس کو نجاشی کے لقب سے یاد کیا جاتا۔ نجاشی بہت رحم دل عادل بادشاہ تھا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا تھا۔ عیسیٰ کا اصل نام ہما تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پہ جب قریش کا ظلم حد سے گزر گیا تو اس موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات محسوس کی حالات کے مطابق کہ مسلمانوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو آپ نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ہجرت حبشہ میں کی اجازت جب ملی تو اس ہجرت کے اندر 11 مرد اور 4 خواتین نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور آپ کی زوجہ حضرت رقیہ بھی ہیں، اور یہ ہجرت حبشہ کی جانب پہلی ہجرت تھی۔ اور یہاں پہ یاد رکھیں گے حضرت رقیہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ تو ضمناً بات آ گئی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ تینوں بیٹیاں بچپن میں وصال کر گئیں، جن میں سے بڑی بیٹی حضرت رقیہ ہیں۔ ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا۔ غزوہ بدر کے موقع پر یہ بیمار تھیں، ان کا وصال ہو گیا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی فتح کے بعد آ کر اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ یہ بیمار تھیں، ان کا وصال ہوا، تو حضور نے اپنی دوسری لخت جگر حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا۔ اور یہیں پر نبی رحمت کا وہ بخاری میں بھی حدیث ہے کہ پیارے آقا مصطفیٰ کریم جان رحمت نے ارشاد فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو یہ 2 حضور کی صاحبزادیاں ہیں جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے یکے بعد دیگر نکاح میں دیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آج تک کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں نہیں آئیں، یہ صرف مجد و شرف حضرت عثمان غنی کا ہے۔ اسی سبب سے آپ کا ایک لقب ہے ذو النورین، 2 نوروں والا۔
تو حضرت رقیہ حضور کی صاحبزادی تھیں، اس ہجرت میں یہ بھی شامل ہیں۔ یہ نبوت کا 5واں سال، 40 سال کی عمر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور 45 سال جب حضور کی عمر مبارک ہوئی ظاہراً، تو اس وقت یہ ہجرت جو ہے وہ کی گئی۔ مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ پہنچے، لیکن کافروں سے یہ بات بھی برداشت نہ ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی چین سکون سے نہ رہیں۔ بہرحال وہاں پر پہنچے تو قریش نے کچھ لوگوں کو نجاشی کے پاس کچھ تحائف دے کر بھیجا، اور ان سے کہا گیا، یہ قیمتی تحفے پیش کیے گئے، اور بادشاہ سے کہا گیا جی کہ چند ہمارے ناسمجھ لوگ بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے۔ بادشاہ سے کہا گیا کہ اپنے باپ دادا کا دین انہوں نے چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیے، آپ کے دین کے بارے میں بڑی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، تو آپ ایسا کریں ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بات سن کے نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ نجاشی کے سوالات میں حضرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے دربار میں بڑی پر اثر تقریر کی۔ یاد رہے کہ جعفر بن ابی طالب یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، جناب ابی طالب کے صاحبزادے ہیں، اور یہ بھی اس ہجرت کے اندر موجود تھے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام کو جب بلایا گیا، انہوں نے جو تقریر کی اس کا لب لباب یہ تھا کہ اے بادشاہ، ہم لوگ تو جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے، پڑوسیوں کا حق مارتے تھے، طاقتور ہوتا وہ کمزور پہ ظلم ڈالتا۔ ہم تو ایسی حالت میں تھے جب اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا، ہمیں اپنا رسول بھیجا، انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع کیا، اور ہم سے یہ کہا گیا کہ اے غلاموں، ہم سچ بولیں، خون خرابے سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ تو ہم ان پر ایمان لائے، شرک، بت پرستی، تمام برے کام چھوڑ دیے، برے اعمال چھوڑ دیے۔ اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہم اس گمراہی کی طرف واپس چلے جائیں، اور ان کے بہت زیادہ تنگ کرنے پر ہم آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ یہ تقریر آپ نے کی۔ نجاشی حضرت جعفر سے کہا کہ آپ اپنے نبی الخاتم النبیین پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنائیں۔ تو وہاں پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی۔ نجاشی اور اس کے درباریوں پر بڑا اثر ہوا اور رونے لگے۔ نجاشی نے جہاں پر یہ بات کی کہ یہ کلام انجیل اور یہ کلام ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں، نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح مکہ والوں کا یہ وفد ناکام واپس ہوا۔ مسلمان وہاں پر امن و سکون سے رہنے لگے۔ حبشہ کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بڑے متاثر ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ بادشاہ نے جب یہ تقریر سنی، اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو تم نے بات کہی ہے نا، حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ یعنی فی زمانہ حضرت نجاشی نے ان تعلیمات کو بعد میں وہ اسلام بھی قبول کیا، حضور نے ان کی نماز بھی پڑھے۔ بہرحال وہ بھی اس چیز کو مانتے تھے کہ جو قال انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹے کے قائل نہیں ہیں، الہن کے قائل نہیں ہیں، لہذا وہ بھی اس بات کے معترف ہوئے۔ مسلمان کئی عرصہ تک حبشہ میں رہے، لوگ ان کی دعوت سے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے والوں میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی شامل تھے۔ اگر ہم سورت کے خلاصے کے حوالے سے بات کریں تو توحید و رسالہ اور آخرت کا بیان ہے۔ مضامین کون سے ہیں؟ سورہ مریم میں اللہ کی وحدانیت، اس کو اگر آپ ہیڈنگ میں بنا لیں، اللہ کی وحدانیت کا بیان، تو اس صورت میں اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اس کا نہ تو کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی کوئی شریک۔ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ دوسری ہیڈنگ بنائی جا سکتی ہے۔ پھر 7 انبیاء علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا، بتایا گیا کہ کسی نبی کی موضوعانہ پیدائش کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی۔ اسی صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا،
حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام موجزانہ تخلیق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ تخلیق، بغیر باپ کے آپ کو جو ہے وہ پیدا کیا گیا۔ آخری 3 رکوع کی تعلیمات، ایک تو قیامت کے حوال کا بیان ہے کہ اس دن اللہ کے نزدیک نیک بندوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ اگر ہم اس سورہ کے علمی و عملی نکات پر بات کریں کہ ہمارے لیے اس کے اندر کیا سبق ہے، تو اس کو بھی آپ ہیڈنگ میں بنا سکتے ہیں، بلکہ ہیڈنگ میں لکھنے میں بورڈ میں زیادہ جو ہے وہ نمبر آنے کے چانسز ہیں۔ تو سورہ مریم کا مطالعہ کرنے سے جو علمی و عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں کچھ یہ ہیں کہ اللہ سے کبھی بھی اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اپنے رب سے مانگنا چاہیے، نا امیدی نہ ہو اللہ کی رحمت اور قدرت سے کبھی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ تمام انبیاء کی دعوت کا محور، تمام انبیاء اپنی قوم کو اللہ کی دعوت کرنے کی دعوت دی، کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ ہمیں اپنی تمام حاجات صرف اللہ سے میں جو کی بارگاہ میں رکھنی چاہیے، اسی سے دعا کرنی چاہیے۔ کسی نبی کی موزانہ پیدائش انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی، یہ ان کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو والدین سے حسنی سلوک، بڑوں کا ادب، ہمیں اپنے بڑوں کو نہایت ادب و احترام سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے، انہیں برائی سے منع کرنا چاہیے۔ اگر وہ وعدہ وفائے عہد کر لیں، ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کی صفت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان یعنی عربی زبان میں آسان فہم فرما دیا۔ ہمیں بھی عربی سیکھ کر قرآن میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ پیارے آقا مصطفیٰ کریم جان رحمت کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، بخاری میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی، یہ چند بچے ہیں حدیث میں انہیں بیان کیا گیا، تو ان میں سے ایک چھوٹی عمر میں جس بچے نے کلام کیا، جس عمر میں عموماً بچے کلام نہیں کرتے، ان میں ایک حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام۔ حدیث میں ہے، مفسرین میں تفاسیر میں بھی موجود ہے کہ آپ کی اس وقت عمر مبارک صرف 3 دن تھی جب آپ نے یہ کلام کیا، یہ صرف یہی کلام کیا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ خاموش ہو گئے، پھر آپ نے اس عمر میں کلام کیا جس عمر میں عموماً بچے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اور بھی حدیث میں ذکر خیر موجود ہے۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی بات، آپ کی ملاقات شب معراج، جب حضور معراج پر گئے تو پیارے آقا مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آسمانوں پر ہوئی، تو وہاں پر ان کے الفاظ تھے، خوش آمدید نیک بھائی نیک نبی۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بھی بیان فرمایا کہ ان کا قد درمیانہ تھا، رنگ سفید تھا، وہ ایسے لگتے تھے جیسے ابھی جو ہے وہ نہا کے آئے ہوں۔ ہمارے نصاب میں اس سورہ کی چند آیات ہیں جس میں ہم 30 سے لے کے 36 تک آیات کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، تو ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ قال انی عبداللہ، وہ بچہ بول اٹھا، انی بے شک میں عبداللہ اللہ کا بندہ ہوں۔ اور یہ وہی آیات ہیں جو آپ نے پنگوڑے میں کلام کی تھیں، جو کلام کیا تھا کفار سے، یہ وہی کلام ہے۔ سورہ مریم میں فرمایا گیا، قال انی عبداللہ، آپ ان سے کہیے بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کی گئی، وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنایا گیا، وجعلنی مبارکا، اور مجھے بنایا گیا برکت والا، اینما کنتو، جہاں کہیں میں ہوں، واوصانی بالصلاۃ، اور مجھے نماز کی وصیت کی گئی، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا، لم یجعلنی جبارا شقیا، اور اس نے مجھے سرکش نافرمان نہیں بنایا، وسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور سلامتی ہو مجھ پر یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، یوم اموت، جس دن میں وفات پاؤں گا، یوم ابعث حیا، جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔
ذالکا عیسیٰ ابن مریم، یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، قول الحق، یہی سچ بات ہے، الذی فیہ یمترون، جس میں لوگ شک کرتے ہیں، ما کان للہ ان یتخذ من والد، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے اس سے جس چیز کا وہ ارادہ فرماتا ہے، اذا قضا امرن، جب وہ ارادہ فرماتا ہے، فإنما یقول له کن فیکون، پس وہ اس چیز کے لیے کہتا ہے ہو جا، کن فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے، وَإِنَّ اللَّهَ ربی، اور بے شک اللہ میرا رب، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوا، پس اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس سورہ سے ہمارے لیے چند دعائیں ہیں، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، پس مجھے اپنے پاس ایک وارث عطا فرما، وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اے میرے رب اس کو پسندیدہ انسان بنا دے۔ ذخیرہ الفاظ کو اگر دیکھا جائے تو ان میں الفاظ چند ہیں جن کے معنی یاد کرنے ہیں آپ نے، اگر ہو سکے تو نیٹ کاپی پہ اس کو لکھیں، انی، بے شک میں، مبارکن، ببرکت، برکت والا، الصلاۃ، نماز، ما دمتو، جب تک میں رہوں، جبارن، سرکش، علیہ، مجھ پر، یمترون، وہ لوگ شک کرتے ہیں، قضا، وہ فیصلہ فرماتا ہے، یقولو، وہ کہتا ہے، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، عبداللہ، اللہ کا بندہ، اینما، جہاں کہیں بھی، الزکوٰۃ، زکوٰۃ، برم، نیکی والا، شقیٌ، بدبخت، ابعثو، میں اٹھایا جاؤں، ان یتخذ، وہ بنائے، انما، بے شک، کن، ہو جا۔ اسی طرح اس کے اندر جو ہے وہ چند ایم سی کیوز ہیں جس کی نشاندہی بعد میں آپ کو کروا دی جائے گی۔ حبشہ کے بادشاہ کو کون سا لقب دیا جاتا تھا؟ نجاشی کا، کیسر کا، کسریٰ کا، فرعون۔ شاہ حبشہ کے دربار میں تلاوت کس سورہ کی گئی؟ سورہ حج کی، سورہ طٰہٰ کی، سورہ مریم کی، سورہ انبیاء کی۔ نجاشی کے دربار میں حضرت مریم کی تلاوت، سورہ مریم کی تلاوت کس نے کی؟ حضرت عثمان نے، حضرت جعفر طیار نے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے، حضرت ابوبکر نے صدیق رضی اللہ عنہ۔ سورہ مریم میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، 5، 6، 7، 8۔ موزنانہ طریقے سے تخلیق کس نبی کی ہوئی؟ نوح علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، سلیمان نبی علیہ السلام کی۔ کچھ مختصر سوالات ہیں، ایک، سورہ مریم کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ سورہ مریم کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ لکھنا ہے۔ سورہ مریم کے علمی و عملی نکات 2 تحریر کیجیے۔ ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا؟ سورہ مریم کی تلاوت سن کے نجاشی نے کیا کہا؟ تو سورہ مریم کا ہم نے ابتدا میں پڑھا کہ اس سورہ کو یہ نام اس وجہ سے بھی دیا گیا کہ فرسٹ پیج پہ ہم نے اس کا شارٹ کویشچن کا جواب موجود ہے کہ حضرت بی بی مریم کا تفصیلی تذکرہ اس سورہ میں موجود ہے، یہی اس کے نام دینے کی صورت کا سبب ہے۔ خلاصہ، عقیدہ، توحید، رسالت اور آخرت کا بیان، عملی عملی نکات ہم نے پڑھے۔ ہجرت حبشہ کا سبب مسلمانوں کو ظلم و ستم کثیر تھا، دیا جا رہا تھا، اس سبب سے مسلمانوں نے ہجرت کی۔ سورہ مریم کی تلاوت سن کے نجاشی نے کیا کہا؟ واللہ، یہ 2 چراغوں کی، ایک ہی چراغ کی 2 روشنیاں لگتی ہیں۔ اس کے معنی کو اگر دیکھا جائے، ما دمتو، جب تک میں رہوں، مبارکن، برکت والا، یمترون، وہ شک کرتے ہیں، فیکون، پس ہو جا، الزکوٰۃ، زکوٰۃ، شقیًا، ان یتخذ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اگر ہم آیات کے ترجمے کی بات کریں، وبرم بالوالدیتی، اور مجھے اپنے والدین سے نیکی کا حکم، نیکی کرنے کی والا بنا، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے نہ بنایا جائے جبار اور شقی، شقاوت والا، نافرمان۔ وسلام علیہ، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلامتی اس دن پر جس دن میں پیدا کیا گیا میں مروں، اور جس دن مجھے زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے۔ ذالک عیسی ابن مریم،
اور یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، قول الحق، ان کی بات حق ہے، الذی فیہ یمترون، یہی حق بات ہے جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، ربی میرا رب تمہارا، فاعبدوہ پس اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سورہ مریم پر ایک تفصیلی نوٹ تحریر کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سورہ مریم کا لیکچر ہے، امید ہے انشاءاللہ اس سے ہم بہت زیادہ استفادہ کریں گے۔ تو اس کی جو مشق ہے اسے نیٹ کاپی پر جو ہے وہ تحریر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔